اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ نہ عادت ہے نہ تربیت ہے کہ دیر سے آؤں۔ ہماری سیکرٹری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پہلی دفعہ وزٹ کر رہے تھے، نئے آئے سیکرٹری آئے تو وہ تھوڑا لیٹ آئے اور پھر لیٹ گئے، تو میں اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت امپورٹنٹ اوکیجن ہے، جیسے مرتضیٰ بھائی نے بتایا کہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ 48 سے جب ایک سسٹمیٹک ورلڈ کنسپیریسی کے ذریعے ایک مملکت کو ڈسمینٹل کر دیا گیا اور جو کسٹوڈین تھے بیت المقدس کے اور مسجد اقصیٰ کے، ان کو پوری دنیا میں تتر بتر کر دیا گیا، تو یہ ایک ہیومن ٹریجڈی شروع ہوئی ہے۔ تو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جینوسائڈ ہو، آپ ہیومن ٹریجڈی کہیں، آپ انہیں ریفیوجیز کہیں، آپ انہیں کہیں کہ وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ایگزائل میں ہیں، مگر اس سے جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوا وہ ان کے ایجوکیشن، کلچر، اکنامکس، ہر چیز تباہ ہوئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 2014 میں جو غزہ میں بمباری ہوئی، اس میں 450 اسکول انہوں نے تباہ کیے، اور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ ان کی پورے ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کر دیا گیا۔ اس میں اگر فرق ہم میں اور اسرائیلیوں میں ہے تو ٹیکنالوجی ایجوکیشن کا ہی ہے۔ وہ آئرن ڈوم کے ذریعے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، ہم بہت ہی ٹریویل قسم کے ہتھیاروں کے ذریعے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ فیکٹ ہے اس کے جو ڈفرینس ہے وہ علم کا ہے اور نالج کا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس میں انویسٹ کرنا ہے۔ ہمیں انویسٹ کرنا ہے کہ ہم فلسطینی اپنے جو بھائی بہن ہیں ان کو ایجوکیشن میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں سپورٹ کریں، اور ہم جو بنیادی طور پہ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین آرگنائزیشن، جو پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں۔ ان کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا اور ہم نے کہا کہ فلسطینی نہ صرف یہ کہ جو مقبوضہ علاقوں میں ہے، غزہ میں اور ویسٹ بینک میں، اور جو مشرقی یروشلم ہے، بیت المقدس ہے، اس کے علاوہ جو آکوپائڈ ٹیریٹریز میں، اس کے علاوہ جو فلسطینی ریفیوجیز ہیں لیبنان میں، سیریا میں اور جارڈن میں، ان کو ہم اپارچونیٹیز پرووائڈ کریں کہ وہ یہاں آ کے اپنے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں، کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے ملکوں کے دروازے بند ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی موبلٹی مشکل ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اداروں میں جو بہترین ادارے ہیں ان میں ان کو لا کے کوئی 500 اسکالرشپ ہم اس وقت آفر کر رہے ہیں، اور اس میں جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آل پاکستان پرائیویٹ یونیورسٹی فیڈریشن کا، جنہوں نے 370 اسکالرشپس دی ہیں، وہی ہر لیول کی ہیں، تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور 130 سے زیادہ اسکالرشپس ہیں جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن نے دی۔ اس کا ماڈل یہ ہے کہ ہم اسے فلسطین کے ایمبیسڈر، جارڈن کے ایمبیسڈر، اور پھر ہم ریکویسٹ کریں گے پریزیڈنٹ پاکستان سے بھی کہ وہ اس کو فارملی لانچ کر دیں، اور ان اسکالرشپس میں لوگوں کو نامینیشن فلسطین کی ایمبیسی کے تھرو آئے، اور پھر ہم کوئکلی اینڈ پراپرلی ان کو پلیس کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ محض نمبر نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ نیکسٹ 2 ایئرز میں یہ جو کمٹمنٹ ہے ہمارا 500 اسکالرشپس کا، اس کو ہم پورا کریں، اور ان کو لا کے مختلف لیولز پہ، وہ انڈر گریجویٹس بھی ہے، گریجویٹس بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، ریسرچ کے لیے بھی آ سکتے ہیں، وہ کانفرنسز کے لیے بھی آ سکتے ہیں، ٹریننگ کورسز کے لیے بھی آ سکتے ہیں، ورک شاپ کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مگر 500 فلسطینیوں کو پوری طرح اسپانسر کیا جائے گا، ان کے ٹریول کو، ان کی لوکل ہاسپٹیلٹی کو، ایز اے گارجین ہمارے بچے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اس طرح پروٹیکٹ کریں گے جیسے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ دس از دی منیمم وی کین ڈو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے مذہب کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ پاکستان وہ ملک رہا ہے جس نے رائٹ فرام ڈے ون، پہلے دن سے 1948 سے لے کے اسرائیل کی کریشن کو اپوز کیا، اور پاکستان کی جو سپورٹ فلسطین کو رہی ہے، فلسطینی آج بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کنٹری ان کے ساتھ مستقل کھڑا رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے بھی ہیں،
مگر پاکستان کے جو کمٹمنٹ ہے فلسطین کے ساتھ وہ انکنڈیشنل ہے، اسٹرانگ ہے اینڈ ایور لاسٹنگ ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. جی کوئی کویشچنز ہیں تو جی وہ ہم نے ویسے پریس ریلیز میں ہے، لیکن سیپریٹلی ہم آپ کو اس میں ہمیں ٹرکی کی سپورٹ ملی ہے. دیکھیں اس پروگرام کو ہم نے وہ ممالک بھی شاید کچھ اپنے لیول پہ کر رہے ہوں گے، مگر ہماری انفارمیشن کے متعلق کسی ملک نے اتنا بڑا اسکالرشپ آفر نہیں کیا. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو پاکستان آفر کر رہا ہے. اور یہ جو یونیورسٹیز ہیں اس کا میں آپ سے ذکر کروں کہ جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں انٹرنیشنل سینٹر یونیورسٹی آف کراچی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جی سی یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، ترکی میں نیٹکن یونیورسٹی ہے، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ بھی کل میں مل کے آیا تھا. نسٹ کے ریکٹر واز ویری ویری سپورٹیو. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH، وہ شارٹ ٹرم ٹریننگ کورسز آف ہیلتھ ورکرز اینڈ آل دیٹ. غلام ساق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ GIK جو ہے اس میں، کامسرس یونیورسٹی، الشفا آئی ٹرسٹ آپٹمالوجی میں فیلوشپ انہوں نے آفر کی ہے. NID انجینئرنگ یونیورسٹی انہوں نے شارٹ کورسز بھی. اس کے علاوہ انجینئرنگ کونسل کو بھی ہم نے اپروچ کیا ہے کہ اسپیشل سیٹ ریزرو کریں فلسطینی اسٹوڈنٹس کے لیے. اور خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، رحیم یار خان، یونیورسٹی آف لاہور جو بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر کا انسٹیٹیوشن ہے، اور یونیورسٹی آف لاہور. تو یہ تو ہے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر نے بڑی جنرسلی آفر کیا ہے نا سے کہ ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے. ان میں سپیریئر یونیورسٹی لاہور ہے، یونیورسٹی یہ ہمارے پاس کمٹمنٹس آ گئی ہیں تو جو میں اعلان کر رہا ہوں آن دا بیسس آف فرم کمٹمنٹ کر رہا ہوں. یونیورسٹی آف لاہور، اقرا یونیورسٹی کراچی، ابسن یونیورسٹی پشاور ہے، الحمد اسلامک یونیورسٹی کوئٹہ ہے، جناح یونیورسٹی فار وومن کراچی ہے، COC یونیورسٹی پشاور ہے. یہ کس چیز کو ایبریویٹ کرتے ہیں سر؟ یہ کوس اسے کہتے ہیں. اچھا کوس. اور گرینچ یونیورسٹی ہے کراچی میں، انڈس یونیورسٹی کراچی میں، انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان میں، محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی، نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ انجینئرنگ سائنسز اسلام آباد، پریسٹن یونیورسٹی اسلام آباد، قرطبہ یونیورسٹی پشاور، سرحد یونیورسٹی. ابھی تو ارادہ یہ ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کر لیں کیونکہ 500 کو امپلیمنٹ کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. آپ سوچیں کہ 500 لوگوں کو ان کے ویزا ارینج کرنا، ان کے لاجسٹک ارینج کرنا، ان کو پلیس کرنا مختلف یونیورسٹیز میں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا جو اسکالرشپ کا پروگرام ہے اس کے برابر تقریباً ہے یہ اس لیول کی یہ آفر ہے. اور فلسطین سینٹرڈ ہے، اور سینٹرڈ ہے سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میں. آف کورس وہ سوشل سائنسز میں بھی کوئی پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے، بٹ رائٹ ناؤ ایمفسس یہ ہے کہ وہاں پہ ایکچولی اوور دا ایئر جو آکوپیشن فورسز نے وہاں کی یونیورسٹیز کو آلموسٹ ڈپلیٹ کر دیا ہے. یعنی ہم آن لائن ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ بیسک اکوپمنٹ نہیں ہے، وہ غزہ سے ویسٹ بینک نہیں جا سکتے. تو ہمیں بہت اسمارٹلی اس میں کام کرنا ہوگا اور اس کی امپلیمنٹیشن اسے کرنا ہوگا. اس میں ہمیں جارڈن ایمبیسی کو انوالو کریں گے کیونکہ جو لوگ غزہ میں ہیں اور ویسٹ بینک میں ہیں وہ جارڈینین پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں تو ان کے تھرو ہی وہ آئیں گے. جو ہماری ایمبیسی جارڈن میں ہے اس کو بھی ہم انوالو کریں گے انشاءاللہ سے. فلسطینی اسٹوڈنٹس یہاں پہ بہت آتے رہے ہیں. کسی زمانے میں ایک پروگرام تھا پاکستان کا جس میں فلسطینی اسٹوڈنٹس آتے رہے ہیں، مگر ان بٹوین وہ ڈپلیٹ ہوا. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ میں بالکل آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر یونیورسٹیز نے شارٹ سائٹڈنس ان کی رہی کہ انہوں نے یہ سوچے بغیر کہ جو انٹرنیشنل کیریکٹر یونیورسٹیز کا ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جب لوگ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے یونیورسٹی کے کلچر میں ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں.
تو انہوں نے بہت ساری یونیورسٹیز نے فی بڑھا دی اور کچھ یونیورسٹیز نے تو مڈل آف دی سیمسٹر فی بڑھا دی. اور جب وہ آپ $10,000 آپ ان سے مانگیں گے تو وہ کیوں یہاں پہ رہیں گے, کہیں اور کیوں نہیں جا کے پڑھیں گے. تو یہ میں ڈائریکٹ آبجیکشن نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک از امپورٹنٹ فار اس کہ ہماری یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل کرنا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے تھے, اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہارڈلی یعنی آتے نہیں باہر سے, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ وی آر ایکچولی بیکمنگ اے سوسائٹی جو بڑی مونولگس ہے, جس کو اپنے سے آگے کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری یونیورسٹیز انٹرنیشنل, اور اس کے ذریعے بھی ہم آئی تھنک اس کا جی فیصل صاحب. جی بالکل, یہ اسکالرشپ تو آلریڈی آفر, اگر آپ کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو اپنے فائنینشیل میڈس میں جو ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی دوسری جگہ ٹرکی میں, ملیشیا میں ان کو اسکالرشپ آفر ہوتی ہے. آف کورس جی یونیورسٹی آف فیصل آباد بھی ہے. جی 50 اسکالرشپس 50. بہاولپور میں تو آلریڈی دے رہے ہیں, ان کے پاس آلریڈی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا ان کا شاید انٹرنیشنل پروگرام ہے, مگر ان کو اپروچ کریں گے, بالکل کریں گے. دیکھیں اس وقت میرا جو اپنا خیال ہے کہ پورے ملک میں فلسطینی اسٹوڈنٹس کی تعداد 100 سے بھی کم ہوگی, اور اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ پہلے ہوتی تھی, کیونکہ جارڈن سے بھی اور مختلف جگہ سے آتے تھے. تو اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, اس کو آئی تھنک ہمیں کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اسکالرشپ کے تھرو وہ بالکل کمپلیٹلی فری ایجوکیشن لے کے جائیں گے, اینڈ آئی تھنک دس از دی گڈ ول وچ وی کین جنریٹ, دس از دی ہیلپ وی کین آفر ٹو دیم, اینڈ دس از اوور رسپانسبلٹی انشاءاللہ. ہم نے اس کو 2 سال میں امپلیمنٹ کرنا ہے, 2 ایئرس میں امپلیمنٹ کرنا ہے. جی 2 کوشچن ہم اور لے لیتے ہیں, پھر ہم لنچ کے اوپر ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے. جی پلیز. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے, ایکسٹریملی گریٹفل. جی وہ ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کر دے گی.